یہ واقعہ ہے جنگ بدر کا جو اسلامی تاریخ کی ایک نہایت اہم اور فیصلہ کن لڑائی تھی۔ یہ لڑائی رمضان کے مہینے میں ہوئی اور یہ مسلمانوں کے ایمان، صبر اور اللہ کی مدد کا عملی مظاہرہ تھی۔ مسلمان اس وقت مدینہ منورہ میں تھے اور ان کی تعداد دشمن کی نسبت بہت کم تھی۔ دشمن کی فوج مکہ سے نکلی تھی جس میں مضبوط جنگجو اور بھاری ہتھیار موجود تھے۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی توکل اور نبی کریم کی قیادت نے جوش پیدا کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کو معلوم تھا کہ یہ جنگ آسان نہیں ہوگی، لیکن اللہ پر ایمان نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ نبی کریم نے اپنی پوری قوم کو صبر، اتحاد اور حکمت کے ساتھ تیار کیا۔ مسلمانوں نے صف بندی کی اور اپنی حکمت عملی کو مد نظر رکھتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کم تعداد کے لوگ بڑے مقصد کے لیے میدان میں اترے اور ایمان نے ان کی ہمت کو بڑھا دیا۔ دشمن کی فوج بڑی اور بھاری ہتھیاروں سے لیس تھی، لیکن ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کی مدد کی امید موجود تھی، اور اسی امید نے انہیں خوف اور پریشانی سے آزاد رکھا۔ نبی کریم نے فرشتوں کی مدد کی دعا کی اور مسلمانوں کے دلوں میں استقامت اور حوصلے کی روح بھری۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو دشمن نے بھرپور حملہ کیا، مگر مسلمانوں نے اپنی صفوں کو مضبوطی سے قائم رکھا۔ جنگ کے دوران ہر مسلمان نے اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ بعض لوگ اپنے حریفوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے، جبکہ بعض نے اپنی دعا اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ میدان کو مضبوط بنایا۔ یہ لڑائی صرف جسمانی نہیں تھی، بلکہ ایمان، صبر اور حوصلے کی لڑائی بھی تھی۔ مسلمان جانتے تھے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور یہی یقین انہیں مضبوط بناتا رہا۔ فرشتے بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور کئی تاریخی روایات میں بیان ہوا ہے کہ فرشتے میدان میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب کمزور نظر آنے والے لوگ عظیم مقصد کے لیے اللہ کی مدد سے کامیاب ہوئے۔ دشمن فوج کے رہنما بھی حیران تھے کہ اتنی کم تعداد کے لوگ اتنی حوصلہ افزائی کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ ان کی بھرپور قوت اور بھاری ہتھیار مسلمانوں کے ایمان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے۔ جنگ کے دوران نبی کریم کی حکمت عملی نے مسلمانوں کو دشمن کے حملوں کا مؤثر جواب دینے میں مدد دی۔ ہر